سو اب ہم بات کریں گے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کی جائے. سب سے پہلا پوائنٹ، اور یہ سب سے اہم ہے، خاص کر مٹیریلسٹک باتوں میں جب ہم بزنس کی باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ دوستیوں میں بھی. مثال کے طور پہ اگر آپ مجھے کچھ دیں گے تو میں آپ کو کچھ دوں گا، آپ میری مدد کریں گے میں آپ کی مدد کروں گا. پہلا پوائنٹ یہ ہے اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہیں، یہ ان کی ایگزسٹنس کا سب سے پہلا رائٹ ہے. اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں. یہ ایک نیسیسری فیکٹ ہے بائی ڈیفینیشن کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اللہ کا لفظ آتا ہے الالہ سے، جو عربک لنگوسٹکس ہے نا، اس میں الہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہیں، صرف اللہ ہی تو ہیں جن کی عبادت کی جائے. سو یہ ان کی موجودگی کا سب سے پہلا رائٹ ہے. اس چیز سے ہٹ کر کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کی، اس سے سب ہٹ کر، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت ان سب چیزوں سے ہٹ کر ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے، خاص کر نیو مسلمس کے لیے، اور خاص کر نان مسلمس کے لیے بھی، جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ عبادت کا اصل میں کانسیپٹ ہے کیا. کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں کیونکہ میں شکر گزاری کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے گھر دیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو گھر نہیں دیں گے تو پھر عبادت چھوڑ دیں گے. مجھے ایک شاگرد ملا ایک دفعہ، میں دن میں 5 دفعہ نماز پڑھ رہا تھا، میں تہجد بھی پڑھ رہا تھا، یہ سب کچھ کر رہا تھا تاکہ میرے اچھے رزلٹس ہیں، اور میں فیل ہو گیا تو اب میں بھائی نماز نہیں پڑھ رہا. میں نے تو یار آپ کون ہو بھائی؟ ان کو لگا کہ وہ کوئی ان کو بہت اچھا کاؤنسلر ملے گا جو اس کو کاؤنسل کرے گا. ہم سب جو ہے وہ بہت اچھے دل والا ہے، بہت اچھا کاؤنسلنگ کرتا ہے. میں نے پوچھا بھائی کون ہو تم؟ کیا سمجھتے ہو آپ خود کو؟ آپ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ ناؤز باللہ کوئی آپ کے بزنس مین ہے اور آپ اس کے جو ہے رائیول ہیں، اور آپ کا ایک قسم کا ان کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو نماز ہے وہ کوئی بینک کا کلیم ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کو فوراً کچھ نہ کچھ واپس ملے گا؟ میں نے کہا آپ کا ذہن صحیح سلامت ہے. اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہیں یہاں تک کہ اگر اس نے آپ کو ہاتھ پاؤں بھی نہ دیے ہوتے. اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہیں حتیٰ کہ انہوں نے کچھ بھی نہ آپ کو دیا ہوتا. آپ کو اس چیز کو واپس ٹھیک کرنا ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور ان تمام نعمتوں کو جن کو آپ نے اگنور کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اس چیزوں کو آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کو سمجھ میں آ بھی گئی، اور یہ تھرو ایکسپیرینس بعضوں کا تو لوگوں کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ بات کی جانی چاہیے، خاص کر نیو مسلمس کے لیے، کیونکہ جو نئے مسلمان بنتے ہیں نا ان کو اس چیز کا اتنا ادراک نہیں ہوتا. ہر کوئی مصروف ہو جاتا ہے، کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مجھے کبھی بھی آپ کال کر سکتے ہو، اور اگلے جمعہ وہ جمعہ سیکھتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں، اور پھر ان دوستوں کو کال کرتے ہیں، واقع سے کہتے ہیں بھائی اس ہفتے میں بیزی ہوں، ہم اگلے ہفتے ملیں گے، فیملی ہے یہ اور وہ. تو ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی. بھائی ہم نہیں چاہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جائیں، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کی اصل روحانیت تو چلی جائے گی نا. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وجہ سے کی جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے کیا آپ کو دیا ہے. ایبسلیوٹلی بہت بہت ضروری ہے ہمارے لیے اس پوائنٹ کو سمجھنا. اور کنسیپچولی نا اس چیز کو آپ اپنے اندر سمجھیں جب بھی ہم اس چیز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا، عبادت کے ٹاپک کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری چیزیں دی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ہم پہلے اس کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ اگر وہ چیزیں چلی گئیں پھر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں کیا. وہ ہیں الالہ، وہی تو ہیں معبود اصل جن کی عبادت کی جائے گی، وہی ہیں معبود حق.